بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، آگے زیر سماعت آنے والا تبلیغی کھلا مذاکرہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی نشست میں نظریاتی تبلیغ احباب کو مخاطب فرما کر کیا تھا۔ امید واسق ہے کہ آپ تمام احباب مذکورہ مذاکرے کو دل کی اتھاہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ اس بیان و مذاکرے کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ تمام احباب سے انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اس تبلیغی مذاکرے کو پوری امت مسلمہ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی انتہائی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بھائی دوستو، یہ آپ حضرات کی خدمت میں ساری مخلوق کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ جو دنیا میں حال آئے تو میرے دوستوں حال میں گیا، یہ حال اللہ نے بھیجا ہے۔ سنیے بھائی، بیماری کا حال، تندرستی کا حال، جو بھی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، اس حال کو دیکھتے ہی کہیں گے یہ حال اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے بھیجی، اور میرے دوستو اللہ کے خزانے جو ہیں اتنے بڑے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ یہ جو ہمیں پانی نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کے پاس جو پانی کے جو خزانے ہیں، ان سب کے مقابلے میں، ان خزانوں کے مقابلے میں یہ تینوں زمانوں کا جو پانی ہے، ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، جتنا پانی وہی قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا اللہ ہے، جتنا ہو چکا، جتنا ہے، جتنا آئندہ ہوگا، اگر اس سارا غلے کو جمع کر لیا جائے، ہوا کو جمع کر لیا جائے، پانی کو جمع کر لیا جائے، سونے چاندی کو جمع کر لیا جائے، جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کچھ کو جمع کر لیا جائے تو اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں سارے کچھ کی ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں۔ بھائی میرے دوستو، ہم اس کو اتنا بولیں اور اتنا اس کو سنیں۔ ایک دن میں مجھے یاد ہے، مفتی زین عابدین صاحب مجھ سے کہہ رہے کہ بھائی تم نے کبھی اس کا مراقبہ کیا؟ میں نے کس چیز کا؟ کہ اگر کوئی آدمی تیرے سر پہ تلوار دے کے کھڑا ہو اور جو کہ تو شرک کر، اللہ کے ساتھ کسی شریک کر اور تیری گردن اڑاؤں گا، تو کہیں تو نے اس کا مراقبہ کیا کہ وہ اس کو کہا کہ میں شرک نہیں کروں گا، اڑا دے تو میری گردن؟ میں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ بھائی میرے دوستو، ہمیں جو ہے ہر چیز پہ ہم نگاہ ڈالیں گے، اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک کے پاس اس کے بے شمار خزانے ہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ سمجھے بھائی؟ ایسی میرے دوستو ہمارے وہ جو حالات آئیں گے، ان حالات میں بھی یہی کہیں گے یہ جو حال آیا ہے اللہ پاک کے خزانوں سے آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے تھے کہ اگر کسی کو بخار آتا ہے یا سر کا درد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ تاکہ ہمیں یہ فوراً ہی آخر میں جو درد ہونے والا ہے فوراً اس کی طرف ہمارا خیال جائے۔ یہ جب درد ایسا ہے تو وہی آخر میں جو درد کے ساتھ سخت ہوگا، یہاں جب پریشانی ہے تو آخر کی پریشانی کتنی زبردست ہوگی۔ اور اللہ پاک کے پاس پریشانیوں کی کتنی خزانے زبردست، نہ ختم ہونے والے، لامحدود پریشانی، لامحدود تکلیفیں، لامحدود مصیبت، لامحدود راحت، آرام، چین، سکون، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنت کو دیکھا کہ اللہ اگر دنیا میں تو میرے بدن کو کینچیوں سے بھی کتر دیتا، اس کے مقابلے میں جنت کی وہ جو تکلیف ہے، اس جنت کے مقابلے میں کچھ بھی ایسے نہیں رکھتی۔ وہاں اتنا آرام ہوگا، اتنا آرام ہوگا جس آدمی نے اس دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کو جنت کے پاس سے گزار دیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں؟ کبھی دیکھی ہی نہیں، سب تکلیف بھول جائے گا۔ سمجھے بھائی؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، میرے عزیزو،
عرض کر رہا تھا آبادات کی خدمت میں، آج ساری کی ساری دنیا جو ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو دنیا میں حالات آتے ہیں اس سے متاثر ہو کے چل رہی ہے، اور دل و دماغ میں ہی چھایا، اور ہمیں اور آپ کو ایسی محنت کرنی ہے کہ جس سے کہ دنیا میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور جو حالات آتے ہیں ان سے ہم اثر نہ لیں، بلکہ اللہ پاک کی ذات عالی سے اثر لیں، فوراً ہمارا دھیان اللہ کی ذات کی طرف جائے، اور اگر حالات سامنے تو فوراً اللہ کے خزانوں کی طرف جائے کہ اللہ پاک کے پاس ان حالات کے پیش میں دو حساب خزانے ہیں، یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، سب وقتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے تو اللہ کے خزانوں میں سمجھے بھائی۔ تمہاری دوستوں ہی سے ہمیں ہر گھر پہ جا کے ہر علاقے میں جا کے ایسی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اور ہمارے بزرگوں کے تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے دوستوں اسے مسلسل سوچنا پڑے گا، سمجھے بھائی، کہ اللہ ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، سمجھے بھائی۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو موجود فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو ختم فرما دے گا، اس کو ختم فرما دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس کی ہمیں اتنی یعنی اس کو اتنا کہنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، سننا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، لوگوں کو میرے دوستوں سوچنے پہ اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہر بات میں، ہر جگہ، ہر کام میں اللہ ہی اللہ نظر آوے اور کچھ نظر ہی نہ آوے، سمجھے بھائی۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ دیں گے کہ عزت جو ہے ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، حفاظت ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ حفاظت کے لیے لوگ جو ہے اگر اپنے شہرک سے زیادہ قریب جو اللہ پاک کی ذات ہے اس ذات کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں شریر ہو کے کہیں امریکہ جانا پڑے گا، کہیں روس جانا پڑے گا، کہیں چین جانا پڑے گا، اور اگر ہماری نگاہ جو ہے چیز کو دیکھتے ہیں اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف گئی کہ یہ چیز تو پھر بھی دور ہے، ساری نعمتیں میری شرک سے زیادہ قریب ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے خزانوں میں سب کچھ ہے، اور اللہ پاک ہمارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے۔ تو بھائی دوستو میرے عزیزو، اس کو ہمیں رات دن اتنا کہنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر ہی نہ آئے، خیال میں بھی نہ آئے، دھیان میں بھی نہ آئے۔ جیسے وہ چرواہا کہہ رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ یا اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا سر دھوؤں اور تیرے بالوں میں اس کے جو ہے تیل ڈالوں، گنگا کروں، مانگ نکالوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ موسیٰ تو یہ لوگوں کو میرے سے قریب کرنے کا ہے کہ دور کرنے کے لیے ہے۔ ایسے ہی مفتی جناب صاحب نے وہاں مکہ معظمہ میں شاید اپنی پہلی چھپر میں گئے کہ ایک بدو تنہائی میں بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ یا ربی انکا حمید مجید، یا ربی انکا حمید مجید۔ وہاں مہر بھائی شیخ صاحب جو ہے وہاں گئے، اس میں مسجد خیف میں چھوٹے چھوٹے لوٹے بکتے تھے ایک ایک گوشت کے پانی کے، تو جو بدو تھا اس گھر میں اکیلا تھا، کہہ رہا تھا یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسونا، اے ہمارے الہ اور اے ہمارے مولا ہم تیرے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، تمہیں بھولنا چاہیے، اب یاد کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو آدمی جو بھی اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہے تو کہیں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، کہیں اپنی بہن کو یاد کرتا ہے، کہیں چھوٹے بھائیوں کو یاد کرتا ہے، کہیں میرے چچا کو یاد کرتا ہے، کہیں میرے باپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے دیکھو میری ماں کیسی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، کتنا مجھے کھلاتی ہے، اور میری بہنیں کتنی محبت کرتی ہے، پھوپھی ہے، کھانا ہے،
نبی کے احسانات کو یاد کر کے اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ بھائی دوستو، اسی طریقے سے ہم بھی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو مہربانیاں فرمائی ہیں اس کی مہربانیوں کو یاد کر کر کے محبت سے اسے یاد کریں۔ اللہ پاک نے یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا۔ ہمیں یعنی اللہ پاک کی ذات عالی کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ سمجھے بھائی، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ تو سارا کا سارا اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ سمجھے بھائی، اللہ پاک جب تک چاہے گا اس کو سب سارے کچھ کو باقی رکھے گا، ہم سب کو باقی رکھے گا، اس آسمان کو زمین کو جب تک چاہے گا باقی رکھے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے، یہ ختم فرما دے۔ ہمارے دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، آج ساری کی ساری دنیا اللہ پاک کے خیر سے متاثر ہے۔ کھانے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کھانوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ کھانا بنایا ہے اور اللہ پاک نے یہ کھانا بھیجا ہے، اور یہ کھانے کی چیزیں اللہ پاک نے ہی پیدا فرمائی ہے، اور ہم اسی کا کہاں مانیں گے، اسی کی طرح نظر کریں گے، اسی سے محبت کریں گے، اسی کو راضی کریں گے۔ سمجھے بھائی، اور ذات بڑی ذات جسے کہتے سبحان اللہ، یا اللہ کھوٹ تیرے میں کوئی نہیں ہے، نہ مناسب سے تو پاک ہے، اور الحمدللہ خوبی تیرے میں ساری ہے۔ جب یعنی اللہ مناسب سے تو پاک ہے، خوبی تیرے میں ساری ہے، لا الہ الا اللہ، بس ہم تیری طرح کریں گے، تجھ سے محبت کریں گے، تجھے کو راضی کریں گے، تیرا ہی کہاں مانیں گے، تجھے کو مقصود بناویں گے، اپنا مطلوب بناویں گے، تو ہی ہے بس۔ جیسے وہ یہ خواجہ تو فرماتے تھے، اتمی تو ہی تو سمجھے۔ ہر طرف جو ہے بھائی، میرے بھائی اور دوستوں، میرے عزیزوں، اس کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہے کہ وہ ذرا سی وہ بات دیر سے کرنے میں آ جائے گی نہیں، اس کے لیے تو مستقل یعنی وہ ہمارے الدین مشتاق کہنے لگے، ہمارے ہو گیا انتقال ہو گیا، تو میرا خیال 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے، انتقال یا شدید سے زیادہ ہو گیا۔ ہاں، ہم دسمبر میں گئے تھے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ بھائی عبدالوہاب، میں تیری تو بھائی جنت زیادہ ہے بھائی، جنت زیادہ ہے تیری تو جب اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تو اللہ کا کیا کام ہو، اللہ کا کام کیا کرے گا؟ پھر میرے اوپر بڑا اثر ہوا۔ میں نے کہا بھائی بات تو اس کی صحیح ہے۔ اور آج میرے دوستوں، ہمیں تو یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جیسے گلاس ہوتا ہے، گلاس، اور گلاس میں پانی ہوتا ہے، اگر آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہیں گے تو اس کا پانی پھینکنا پڑے گا، جب کہیں جا کے اس میں دودھ آئے گا یا کوئی اور چیز آئے گی تو پہلی چیز کو کیا یوں کرنا پڑے گا، جو چیز ڈالنا چاہو گے تو اس کو اس میں ڈالنا شروع کرو گے تو پہلی چیز نکلتی چلی جائے گی، جو ڈالو گے وہ چیز اس کے اندر گھستی چلی جائے گی۔ تو بھائی میرے دوستو، آج تو قصہ آپ ذات کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ وہاں نظام الدین میں تعلیم کر رہے تھے، حافظ اسماعیل صاحب تشریف لائے اور کہا کہ بھائی اس طرح سے جماعت بیٹھی ہے، اسے ذرا تعلیم کرا دیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ تو اس میں تھا مظاہر ذکر میں کہ جو اللہ پاک کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ تو میں نے یہ سمجھ کے کہ یہ سارے ان پڑھ ہے، انہیں معرفت کو کیا جانے، تو میں نے کبھی معرفت جانو کسے کہنا۔ تو اس میں ایک تھا ضلع مظفر نگر کے گاؤں کے ایک آدمی، اس نے کہا تجھے نہیں پتا معرفت کسے کہنا؟ تجھے نہیں خبر؟ تو میں یہ سمجھ کے میں نے کہا یہ چلا کیا بتائے گا؟ میں نے کہا چبھی تو ہی بتا دی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کبھی کہ فلانے پٹواری کے ساتھ تیری جان پہچان ہے کہ نہیں؟ میں کیا مطلب اس کا؟ اس کا یہی تو مطلب ہے تو اسے کوئی کام کہے گا وہ کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ میں جان پہچان کا یہی
مطلب ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی، جو کہ اسی کو معرفت کہیں کہ اللہ کے ساتھ تیری جان پہچان ہے، اللہ پاک سے تو کچھ کہے گا، اللہ پاک کر دے گا اسے، تیری جان پہچان ہے، یعنی معرفت کا ٹھیک لفظی ترجمہ، سمجھے بھائی؟ تو بھائی دوستو، ہمیں جو ہے یعنی ہر آن گھڑی اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینی ہوگی کہ جو کچھ بھی ہم جتنے ہیں ہم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، کپڑے بھی اللہ نے ہمارے بنائے، سارا کا سارا نقشہ سب اللہ پاک ہی نے بنایا، اسی کے قبضے میں ہے، اس کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ تمام دنیا کے بادشاہ اور حکومتیں اگر امن چاہیں گی تو اس سے امن نہیں آئے گا، بلکہ اللہ پاک کے چاہنے سے امن آئے گا۔ صلح جو ہوگی وہ اللہ پاک کے ارادے سے ہوگی، جنگ جو ہوگی اللہ کے ارادے سے ہوگی، حفاظت جو ہوگی وہ اللہ کے ارادے سے ہوگی، ہلاکت جو آئے گی اللہ کے ارادے سے آئے گی۔ ہماری طبیعت ایسی ہے جو کہیں فلاں ملک نے اعلان کر دیا تو کرتے رہو، اس کے اعلان سے کیا ہوتا، سمجھے بھائی؟ تو جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ پاک کے ارادے اس کے فیصلے سے ہوگا۔ اس لیے میں جب شروع میں گیا نظام الدین تو یہ کبھی پہلے سنا نہیں تھا، فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ کے غیر سے اثر مت لو، بھوک کی وجہ سے کھانا مت کھاؤ۔ میں سوچ پڑ گیا، میں نے کہ بھوک کی وجہ سے تو کھاتے بابا، یہ کہہ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے نہ کھاؤ، اور بچے کو پیار اس کے طبیعت کی وجہ سے مت پیار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پیار فرمایا اس لیے پیار کرو۔ وہاں نظام الدین میں دسترخوان لگا ہوا تھا، تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائیو اس لیے کھانا کھاؤ کہ اس سے جو طاقت حاصل ہوگی تو اس سے ہم عبادت کریں گے۔ تو میں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ چرچ کے میں نے کہتے ہو کیسی اچھی بات کہنا کہ تو اس سے جو طاقت حاصل ہوگی اس سے عبادت کریں۔ اچھا کہ حضرت نے مجھے فرمایا کہ اچھا تو کھانے سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا تو کیا پھر کیا سوچنا چاہیے؟ کہنے کا خدا کے بندے کھانے میں کہاں طاقت ہے؟ اگر کھانا کھا کے پیٹ میں درد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کھانے میں کوئی طاقت ہے، وہ تو اللہ پاک کا امر ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، اس امر میں طاقت ہے، کھانے میں طاقت نہیں ہے۔ تو بھائی دوستو، ہمارے یاد صاحب فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے اندر میں جتنے بھی جذبے ہیں وہ سارے جذبے ختم ہو جائیں، امارت کا جذبہ، بادشاہت کا جذبہ، غریبی کا جذبہ، امیری کا جذبہ، حکومت کا جذبہ، مال کا جذبہ، جتنے بھی جذبے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں تو جو ہے اللہ کی ماننی، اور اللہ کی مان کر اللہ پاک کی ذات عالی سے، اللہ پاک کی ذات عالی سے محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور ہمارا کوئی مقصد، سمجھے بھائی، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس حکم کو ماننے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے، سمجھے بھائی۔ اذان فرماتے تھے جو ہی اذان ہو تو اس کا ہمارے اوپر خوف طاری ہو جانا چاہیے۔ اذان سنتی ہی دیکھو اب اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا، اب دیکھو کیا ہوگا، تو ہمارے اوپر ایک روب طاری ہو جائے اور اس کے مطابق اس کی تیاری کرے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جا کے۔ اور مفتی صاحب نے ایک دفعہ اب کا ڈرائی دیا کہ لگے کہ جب یعنی آدمی یہ الصراط المستقیم کہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، بڑی سخت بات ہے یہ، بچے کبھی پہلے دھیان ہی نہیں جاتا رہتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، میرے چیزوں، ہم جو ہے آج ساری دنیا اللہ پاک کے غیر سے اثر لیے ہوئے، اور ہم سارے کے سارے
کتنے بھی عمومی طور پر اللہ کے غیر سے اثر ایک ہے، اپنی جان اور مال کے خرچ میں لگے ہوئے. اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو یا کسی قوم کو یا کسی ملک والوں کو ساری مخلوق سے ان کے رخ کو پھیر کر خالق کی طرف پھیر دینا، اس کے لیے محنت فرمائی. اللہم اجعلنا دعاتنی الیک وإلی رسولک، یا اللہ تو ہمیں اپنی ذات عالی اور اپنے رسول کی طرف بلانے والا بنا دے. سمجھے بھائی، ہم تو تمام دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں ان کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکموں کے آگے سر جھکانے کے لیے لوگوں کے سروں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے بھیجا ہے. ہم خود بھی اللہ کے سامنے سر جھکاوے. میرے دوستوں، دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان پہ بھی ایسی محنت کریں کہ وہ بھی اللہ پاک کے آگے سر جھکانے والے بنے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اتنی بڑائی ہمارے دل میں بیٹھ جائے. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سر جھکا کے دکھایا یا بتایا، ہم اسی طریقے سے سر جھکاویں. جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور اللہ پاک کے جس حکم کو پورا کیا اور جس طرح سے پورا کیا، اس طریقے سے ہم پورا کریں اور محض اللہ پاک کے راضی کرنے کے لیے پورا کریں. اور پورا کرتے ہوئے ہم دھیان کریں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. ہم جو حکم پورا کر رہے ہیں وہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ کس ارادے سے کر رہے ہیں. سنیے بھائی، اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو کم درجے کا سمجھتے ہیں. حالانکہ فرمانے کے کہ اگر کوئی راج یا مستری دیوار بنا رہا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے، بناتے ہوئے جو بنا رہا ہوں تو کتنے فکر سے وہ بنائے گا. اور اگر یہ ہو کہ مالک نہیں دیکھ رہا پھر پرواہ نہیں کرے گا. تو یہ کوئی کم درجے کی بات نہیں ہے. یہ سوچنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہاں کے کنجاب جگہ شہر ہے، وہ اس ہمارے شہر میں وہ ایک مدرسے میں گئے کہ بچوں کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے. پھر مفتی صاحب نے بات کی میں کہ بچوں کو سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. میرے بھائیو دوستو، ہر گھڑی یہ کہ اللہ میرے ساتھ اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے اس سب کچھ کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائی، تو اس کی میرے دوستو ہمیں دعوت بھی دینی ہوگی کہ تم دیکھتے نہیں. ہاں، دیکھو پہاڑوں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو. اللہ نے کیسے کیسے کھیتیں بنائی، ان کو دیکھو، درخت دیکھو، پہاڑ دیکھو، جنگل دیکھو، کیسے پھول بنائے، پھل بنائے. اب لوگ پھلوں کو دیکھتے ہاتھ میں لیتے کیسا اچھا ہے، سیب کتنا، اس کے بدل کتنا ہے. اس سیب کو دیکھتے ہمارا دھیان اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف نہیں جاتا. تو بھائی دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے دل و دماغ میں جو کچھ بھرا ہوا ہوگا، سمجھے بھائی، وہی جہاں بھی ہم جائیں گے وہ جو دل و دماغ میں جو کچھ بھرا ہوا وہ ساتھ جائے گا، وہ ساتھ جائے گا. سوتے وقت میں بھی، کھاتے وقت میں بھی، چلتے وقت میں بھی، بیٹھتے وقت میں بھی، حیران گھڑی کے ساتھ. اور جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آئے گا، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت پر بڑھائے.